ہاں بھائی چوروں، تم چوری کرو گے، کسی غریب کا حلال رزق دبانے کی کوشش کرو گے، اللہ کی قدرت اسے سامنے لے کر آئے گی۔ میں گھوٹکی کے اس معصوم انتہائی ٹیلنٹڈ شخص کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کا تعلق ڈھیر کی ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے، نام سیفی سومرو، کمال کا آرٹسٹ۔ یہ آرٹسٹ اگر باہر کی دنیا میں ہوتا، یورپ میں ہوتا، اٹلی میں ہوتا تو تاریخ سے یاد رکھتی، لیکن ہم نے بھی یاد رکھا، ہم نے اس کا حشر نشر کر دیا۔ اور حشر نشر کس نے کیا؟ یہ ان لوگوں نے کیا جو کہتے ہیں کہ ہم سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں حکمرانوں کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گراس روٹ لیول پر ہمارے رگ رگ میں کرپشن گھس چکی ہے۔ میں گھوٹکی کے سندھ کے اس باسی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پاور میں ہونے والے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ٹیلنٹڈ بچہ جو اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، جس کا تعلق گھوٹکی سے ہے، گھوٹکی وہ علاقہ ہے، اگر آپ موٹر وے پہ ٹریول کریں تو جس کے ارد گرد قریب کچے کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اور کچے کے علاقہ کس شہرت کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے۔ وہاں سے ایک ٹیلنٹ اٹھتا ہے، اور وہ ٹیلنٹ 2017 میں اپنی پینٹنگز کو فریر ہال کراچی میں ایگزیبیشن کے لیے دیتا ہے۔ ایگزیبیشن انتظامیہ بعد میں کہتی ہے کہ آپ کی پینٹنگز کی کوئی اوقات نہیں تھی، اور ڈیورنگ شفٹنگ اور واٹس ایور آپ کی پینٹنگز گم ہو گئی ہیں، مس پلیس ہو گئی ہیں، تصویر چوری ہو گئی ہے۔ یہ اکثر آپ نے ناولز میں پڑھا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جو پینٹنگز تھیں وہ اس کے تھیسس کا کام تھا۔ جب یہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، 6 سال گزر گئے۔ 6 سال بعد 2024 میں سومرو بیٹھا ARY ڈیجیٹل پہ ایک ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ڈرامے کا نام ہے کبھی میں کبھی تم۔ اس کی قسط نمبر 17 دیکھیے، اور قسط نمبر 17 میں 42 یعنی کہ جو 42 منٹ 45 سیکنڈ پر ایک کلپ آتا ہے، اور وہ کلپ یہ ہے۔ اس میں اسی بچے کی یہ تصاویر دیوار پر لگی نظر آتی ہیں، یعنی کہ ان پینٹنگز کو فریر ہال کراچی سے بہت مہنگے داموں بیچ دیا گیا تھا، اتنے مہنگے داموں کہ یہ زینت بنی کسی بہت مہنگی پلیس کی، اور اس مہنگی جگہ پر ڈرامے کی شوٹنگ ہوتی ہے، اور گھوٹکی ڈھیرکی سے تعلق رکھنے والے سومرو کو کوئی نہ کریڈٹ ملتا ہے، نہ ان تصاویر کا پیسہ ملتا ہے۔ یہ پینٹنگز یونیورسٹی آف سندھ میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں اس کے تھیسس ورک کا حصہ تھی۔ بنا اس کی اجازت کے انہیں غائب کیا گیا، بیچا گیا، اس کا حق کھایا گیا، اس کا کریڈٹ ختم کر دیا گیا، اور سندھ کے اس باسی کا، اور اس کا تعلق بھی ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے، وہ علاقہ جسے کچے نے گھیرا ہوا ہے، اس جگہ سے اس بیچارے کے ٹیلنٹ کو چوری کر لیا گیا۔ یعنی ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کچے کو لے کر، اس کے ڈاکوؤں کو لے کر، ایتھے ادھر سے ایک بیچارہ محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تعلق رکھتا ہے گھوٹکی کے اس سارے ضلع سے، اور وہیں سے محنت کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو نیکسٹ لیول قسم کے چور اور ڈاکو پڑتے ہیں فریر ہال کراچی میں، اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کے ٹیلنٹ کو، اس کے حق کو، اور قدرت انتقام لیتی ہے کہ ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے کی ایپیسوڈ نمبر 17 میں یہ تصاویر اس کو نظر آ جاتی ہیں۔ اب آپ اس کی پروفائل پر جائیں، جگہ جگہ یہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ تصاویر اسی نے بنائی تھی۔ ان تصاویر میں ایک خوبصورت سی یہ لڑکے کی فائن آرٹ تصویر ہے، اور ایک خاتون، ایک بچی کو دکھایا گیا ہے، وہ تصویر ہے، اور یہ شاہکار ہیں اپنے کام کا، اور اس کو کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ I would request the authorities sitting in Sindh government of Pakistan، آپ اس پر ہائی لیول انکوائری کریٹ کروائیں، فریر ہال کو پوچھا جائے کہ یہ پینٹنگز کس نے چوری کی، اور چوری کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ نہ جانے اس جیسے کتنے ٹیلنٹ، کتنے ایسے آرٹس ایگزیبیشن میں برباد کر دیے جاتے ہوں گے، یہ کتنا بڑا دھندا ہوگا، اور ان میں سے کتنی تصاویر کو باہر کے ملکوں میں سپلائی کیا جاتا ہوگا، بیچا جاتا ہوگا، اور بنانے والے وہی معصوم ہاتھ ہوں گے جو بیچارے جن کا تعلق انٹیریئر سندھ، کسی کا تعلق کسی چھوٹے گاؤں، کسی پسماندہ ترین جگہ، کسی پسماندہ ترین شہر سے ہوگا۔ ڈھیرکی آپ دیکھ لیں کتنا کو ترقی یافتہ ہے، جہاں سے یہ سومرو کا تعلق تھا۔ آپ یہ ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ حقوق؟ اب کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کون جائے گا اور اتنے سال پرانی انکوائری ڈھونڈے گا کہ کس نے یہ تصاویر چوری کی تھی، اور یہ دھندا کب سے جاری تھا؟ لیکن شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اچھا تھا کہ یہ بھی ننگی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتا، ننگی پکچرز ڈالتا تو آج یہ ہیرو ہوتا۔ اس کا ٹیلنٹ کچھ اور تھا۔ اچھا تھا کہ یہ بھی علی حیدرآبادی کی طرح اپنی بیگم کو لٹا کے ڈرپ لگوا کے مافیا منگواتا، اور ناچتا گاتا گند بیچتا، اور آپ اس کو ہیرو بنا دیتے، جبکہ اصل ہیرو اس کا ٹیلنٹ تھا۔
یہ ٹیلنٹ یورپ میں ہوتا، یہ ٹیلنٹ امریکہ میں ہوتا تو آج دنیا اس کو سلام کر رہی ہوتی. آپ نے ایک پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے اس سندھ کے باسی کا حق کھایا ہے. اینڈ یو شوڈ بی ashamed being running the system in this state called اسلامی جمہوریہ پاکستان. جس نے بھی چوری کی اس کا جو حساب آگے ہونا تھا وہ تو ہونا تھا، آخرت میں تواڈے نال ڈرامہ ہو گیا. یاد کرو ہن.